ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی اس پہ وہ حیران اور ششدر رہ گیا کہ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے لا کے دکھا۔ ابھی تک کسی کے اندر یہ طاقت ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے کہ وہ سورج پہ کنٹرول رکھتا ہو، چاند پہ کنٹرول رکھتا ہو، سورج کو کہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ ذرا رات کو آنا۔ سائنسدان جو کچھ بناتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا۔ کتنا تھوڑا سا ہے جو انسان کی جو ہے وہ ایجادات ہیں یا انسان نے اسے بنایا ہے، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور جو کچھ انسان کے پاس علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ کائنات میں چاروں طرف دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، وحدانیت کی نشانیاں پھیلی ہوئی نظر آئیں گی۔ کائنات کا اتنا بڑا نظام جو ہے جس کو اللہ کنٹرول کیے ہوئے ہے، ہم نے کبھی اس پر غور و فکر ہی نہیں کیا۔ تو وہ حیران اور ششدر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا جسے کفر کیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ظالم لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ظلم کیا ہے کہ جو چیز جس مقام پر رکھنی چاہیے اس کو اس کا صحیح مقام نہ دینا، صحیح مقام سے اسے ہٹا دینا۔ تو یہ اللہ کی پھیلی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اصل کو اس کے مقام سے ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ ظالم جو ہے نا ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے مثال ہے، زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ دیکھیں گے ہم آیت نمبر 259 میں۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس سے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا ہے؟ اس سے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا ہے، البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل سڑا بسا نہیں، نیز اپنے گدھے کے ڈھانچے کو دیکھ، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھارتے اور جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ سب کچھ واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں جس شخص کے بارے میں یہ واقعہ ہے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ کوئی اور شخص تھا، ٹھیک۔ تو صحابہ، جس کے صحابہ اور تابعین قائل ہیں، اس میں زیادہ مشہور عزیر علیہ السلام کا نام ہے کہ یہ عزیر تھے، اور وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے جو گری پڑی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اسے موت دی اور 100 سال تک اسے چھوڑے رکھا، اور پھر اسے اٹھایا، اور اس کا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ تر و تازہ تھا۔ حالانکہ کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ تو بڑی جلدی 2 دن میں گل سڑ جاتا ہے، اور جو گدھا تھا وہ بالکل ایسے بوسیدہ ہڈیاں بنا ہوا تھا جیسے ہڈیاں مٹی میں مل کے بوسیدہ ہو جاتی ہیں، گوشت پوست ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کیا تو پھر اسے کہا کہ اپنے کھانے پینے کو دیکھو کہ کیسے وہ تر و تازہ ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اس کے لیے بنا دی تاکہ اسے یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مارنے پر بھی قادر ہے، اور پھر اس کے سامنے جو ہے وہ کیسے اس کے گدھے کو گوشت چڑھایا، تو پھر اس کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح زندہ کرے گا۔ تو چونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کا عینی مشاہدہ کروا دیتے ہیں، آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، یقین انہیں ہوتا ہے پہلے بھی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے سنا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ایک اسکالر کا پروگرام ہوا تھا اور وہاں پہ اسکالر نے یہ بات کہی تھی، تو آپ کو جو بتانے والا ہے وہ اتھینٹک بندہ ہے، مطلب وہ صحیح بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، باتوں کو بدلتا نہیں، تو اس نے آپ کو بتایا کہ فلاں اسکالر یہ بات کہہ رہا تھا، آپ نے اس بات کا یقین کر لیا۔ اب آپ جب آگے کوٹ کریں گی تو آپ بس ایک ریفرنس کے ساتھ کوٹ کریں گی، چاہے آپ یقین رکھتی ہیں، لیکن جب آپ خود اس پروگرام میں ہوں گی، موجود ہوں گی، اور آپ اپنے کانوں سے خود سنیں گی، اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گی، تو آپ پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کر سکیں گی کہ میں نے یہ بات سنی ہے اور یہ بات اس طرح ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے۔
انبیاء جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ یقین نہیں رکھتے ہوتے، وہ یقین رکھتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کیوں کرواتے ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ وہ لوگوں کو مزید کنوکشن کے ساتھ جو ہے وہ کنونس کر سکیں، دعوت دے سکیں۔ تو یہی بات آگے آیت نمبر 260 میں جو ہے وہ ہمیں ملے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو میں رکھتا ہوں لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو بس وہ یقین تو رکھتے تھے لیکن آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ دل مزید مطمئن ہو جائے، تو اطمینان قلب کے لیے وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب خوب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے مثل الذین ینفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر بڑھا دیتا ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خرچ کرنے والے کی مثال دی ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا خرچ کیا ہوا 1 روپیہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا سکتا ہے۔ دیکھیں جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو یہ 700 دانے ایک بیج سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ دین کے غلبے کے لیے خرچ ہوگا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ جہاد کے لیے ہو سکتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے، اور دین کو عام کرنے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے بھی خرچ ہو سکتا ہے فی سبیل اللہ، پھر لوگوں کے لیے بھی خرچ ہو سکتا ہے فی سبیل اللہ، یعنی کسی غریب مسکین یتیم پر، ایون رشتہ داروں پر بھی اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اسے ہی حاصل ہوگی، اسی کا 1 روپیہ 700 کے برابر ہو سکتا ہے جس نے نہ کبھی احسان جتایا ہو، نہ کبھی جو ہے وہ تحقیر کی ہو، نہ کبھی جو ہے تکلیف دی ہو، نہ کسی کی عزت نفس مجروح کی ہو، یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس پر احسان نہ جتایا ہو، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو احسان جتانے والا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے، اچھی بات کہنا، قول معروف، اچھی بات کہنا، یعنی تم نے اگر صدقہ کر کے پیسے خرچ کر کے دوسروں کو حقیر جاننا ہے، ان پر احسان جتانا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی بہن بھائی کے کام آ جاتے ہیں، ان پر پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، پھر انہیں اپنا ذہنی غلام بنا لیتے ہیں کہ کیا میں تمہارے ساتھ فلاں ٹائم ایسا نہیں کیا تھا، تم پہ اتنا یہ خرچ نہیں کیا، اتنا وہ خرچ نہیں کیا۔ تو بعض جو بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کے یتیم بچے پال رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک بڑا پریشر رکھتے ہیں، تو یہ سب جو ہے نا یہ پھر انسان اپنی ذاتی بڑائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، انسان اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ صدقہ کر کے تو احسان ہی جتانا ہے، تکلیف ہی دینی ہے، تو بہتر اس سے یہ ہے کہ تم اچھی بات کہو اور معاف کرو۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے۔ تو صدقہ کر کے جتانا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پردہ پوشی بھی آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان لوگوں کے سامنے یہ بتائے میں نے اس کو یہ دیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا،
تو اس سے جو سائل ہوتا ہے اس کی عزت نفس بڑی مجروح ہوتی ہے. تو دکھ نہیں دینا، احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینی. اگر اس طرح کی نیچر ہے، اس طرح کا مزاج ہے کہ آپ جتائے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہیں اور معاف کریں. اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتانا اور تکلیف دینا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ کن کا شیوا ہے؟ جو اپنے مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. تو ایسے خرچ کی مثال کیسی ہے؟ صاف چٹان ہو، جیسے اس پر کچھ مٹی ہو، تو کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن چونکہ وہ نیت خالص نہیں تھی تو بارش کے ایک جھٹکے سے ہی وہ ساری مٹی اتر گئی، دھل گئی، صاف ہو گئی. اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں اگے گا. یعنی ایسے ریاکار شخص کو اپنے مال خرچ کرنے کا اللہ کے ہاں کوئی نفع نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا. اسی طرح جیسے کہ اس نے ریاکاری کر کے خرچ کیا تھا، اس نے اپنی بڑائی کے لیے خرچ کیا تھا. ریاکار کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے نا، بڑائی چاہتا ہے، اپنی لوگوں میں اپنا نام چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے، تو وہ اس کو مل جاتی ہے، پھر اللہ کے ہاں تو اسے کچھ نہیں ملنے والا. تو اس کی مثال اللہ نے دی ہے جیسے کسی چٹان پر تھوڑی سی مٹی ہو اور وہ بیج بوئے اس مٹی میں، تھوڑی سی مٹی میں، کہ اس سے پیداوار اگے گی. پیداوار نہیں اگتی، بارش کا ایک جھٹکا اسے صاف کر دیتا ہے اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اور مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمعی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو فوار ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ دوسرے ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. تو ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند جگہ ہو اور اس پر مٹی بھی ہو، اور جب بارش پڑے تو وہ دگنا پھل لائے. یعنی وہاں جو اس نے بیج بویا ہے، چونکہ خلوص نیت کے ساتھ خرچ کیا نا، تو وہ پھلے پھولے گا، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اونچی جگہ ہو اور اس پر مٹی بھی ہو، اور جب بارش پڑے تو اس میں پھل پھول اگتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر راکھ کر دے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. ریاکاری کے نقصانات کو مزید واضح کرتے ہوئے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ ہو، ہر طرف سے ہرا بھرا ہو، پھل ہوں، اسے آمدنی کی خوب امید ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کا سارا جو ہے دار و مدار وہ اس باغ پر ہو، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں. اب مزید وہ کوئی محنت نہیں کر سکتا، وہ محنت سے عاجز آ چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا سارا جو مال و متاع ہے وہ اس کا باغ ہی ہے، اور باغ سے جو پھل آئے گا اس کو یہ ہے کہ اس سے پھر میں اپنی ضروریات چلاؤں گا. لیکن کیا ہوا کہ باغ کا پھل جب آنے والا تھا تو اس سارے باغ کو آگ لگ گئی، وہ جل کر راکھ ہو گیا. اب نہ تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ اس باغ کو آباد کرے کیونکہ تو بوڑھا ہو چکا ہے اور بچے اس کے چھوٹے ہیں. اب جو ہے وہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا، وہ باغ سارے کا سارا جل کے راکھ ہو گیا. تو یہی حال ریاکار لوگوں کا ہے کہ دنیا میں تو خرچ کر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ خرچ کیا ہوا ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا. اور اس دن تو پھر یہ حال ہوگا کہ انسان دوبارہ بھی کچھ کمانے کے قابل نہیں ہوگا. دوبارہ انسان دنیا میں کو بھیجا جائے گا؟ دوبارہ تو نہیں بھیجا جائے گا. انسان کچھ بھی پھر کمانے کے قابل نہیں ہوگا، کوئی بھی نیکی کمانے کے قابل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ آیات کھول کھول کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. تو جب انسان غور و فکر کرے گا تو انسان ہدایت پائے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم من الارض
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ تم اس کی بابت چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ بے شک بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ تو صدقے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں احسان جتانا اور تکلیف دینا بھی نہ ہو، وہ ریاکاری سے پاک بھی ہو، اور دوسری بات یہاں بتا دی گئی کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، اور یہ بھی کہ وہ ردی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسے جس کو انسان خود تو لینا پسند نہیں کرتا لیکن دوسروں کے لیے جو ہے کہتا چلو ٹھیک ہے ردی بھی ہے تو دے دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اپنی محبوب کوئی چیز دیں نا اللہ کے راستے میں، دل جو ہے وہ چیزوں کی محبت سے خالی ہوگا تو اللہ کی محبت وہاں جگہ پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیں، اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھنا ہے تاکہ یہ دل جو ہے وہ ان دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو سکے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو۔ تو ردی چیزیں اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ خراب اور نکمی کھجوریں جو تھے وہ اہل صفہ کے لیے لٹکا جایا کرتے تھے۔ اہل صفہ جانتے ہیں نا، وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا، پھر وہ اپنے لیے جو ہے وہ کما تو نہیں سکتے تھے، تو لوگ ان کے کھانے پینے کا جب خیال رکھتے تھے تو گھٹیا چیزیں اور ردی چیزیں جو ہیں وہ مسجد میں لٹکا جاتے، جیسے خراب اور نکمی کھجوریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود تو تم ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، تو اگر اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو اچھی چیز دو جیسے خود کے لیے پسند کرتے ہو، اور جان لو کہ اللہ بے شک بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان کبھی صدقہ نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا ہے اچھا اتنا مال اب تم اللہ کی راہ میں دے دو گے، اچھا یہ اچھی چیز تم اللہ کی راہ میں دے دو گے، تو شیطان تو تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، بخل کا حکم دیتا ہے نا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان ڈراتا ہے انسان کو مفلس اور کلاش ہو جاؤ گے، اور برے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے رغبت دلاتا ہے، اور برے کاموں کو سجا اور سنوار کے پیش کرتا ہے، تو انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر دیتے ہیں، شادیوں پہ، ناچ گانے میں، فالتو کی رسموں میں، بے حیائی میں، یہاں پہ بہت خرچ کر لیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہوتا ہے نا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت ہی بھلائی عطا کی گئی۔ تو حکمت سے بعض کے نزدیک عقل اور فہم، علم، اور بعض کے نزدیک اصابت رائے، یعنی رائے کا درست ہونا، مضبوط ہونا مراد ہے۔ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم اور فہم، قوت فیصلہ، اور بعض کے نزدیک کتاب و سنت کا علم مراد ہے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیحین کی ایک حدیث ہے کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی اور اس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو جس کو حکمت عطا کی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کی گئی۔ تو حکمت کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، اشیاء کی حقیقت کو اسی طرح سمجھنا جو ان کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اشیاء کو اسی طرح سے سمجھنا جو ان کی حقیقت ہے، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ کے اس کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ حکمت ہے۔ وما انفقتم من نفقہ، اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کن حالات میں مجھے چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے، اور کن میں جو ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب انسان ظاہر کرتا ہے نا تو اس میں بہرحال ریاکاری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ انسان کو لگے کہ کوئی اس میں مفسدات ہیں تو وہاں چھپا کر دینا چاہیے،
اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کی ترغیب کا پہلو نکلتا ہو تو ریاکاری کے جذبے سے پھر پاک ہو کر علانیہ بھی کیا جا سکتا ہے، اگر جو ہے وہ دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو۔ بعض اوقات اجتماعی طور پہ صدقہ ہو رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے آواز لگائی، کسی اللہ کے راستے میں اکٹھا کرنے کے لیے ایک مجمع میں آواز لگائی اور مجمع میں سے لوگ اٹھ کے دینے لگ گئے۔ اب ظاہر ہے وہاں تو خفیہ نہیں ہو سکتا نا، اگر وہی ایک جگہ ہے جہاں پر سب اکٹھا کر رہے ہیں تو دیا بھی جا سکتا ہے، ایک دوسرے کو دیتے ہوئے دیکھ کے ترغیب ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو کلاس میں انفاق فی سبیل اللہ کی آیات آئی تھیں، تو ایک آنٹی نے اپنے ہاتھوں کی گولڈ کی چوڑیاں اتار کے دے دی تھیں۔ وہ سین مجھے آج بھی یاد ہے۔ جس کے پاس اس وقت جو کچھ تھا ان میں سے سب نے، کسی نے کوئی 10 روپے تھے کسی کے پاس یا 20 روپے تھے، ظاہر ہے جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو اپنے فیصلے کر سکتی ہیں نا، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ اسٹوڈنٹ کے پاس تو اتنا مال ہوتا ہی نہیں ہے نا، اس کے پاس تو بس پیرنٹس نے ان کو اخراجات ہی دینے ہوتے ہیں، تو باقی جو خواتین ہوتی ہیں وہ فیصلے کر سکتی ہیں اپنے۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ کلاس میں اسی وقت جو ہے وہ یہ اعلان ہوا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں سے ابھی اسی وقت صدقہ کر دے۔ تو ایک خاتون تھی ہماری کلاس میں، آنٹی تھی، انہوں نے اسی وقت اتار کے چوڑیاں جو ہیں وہ دے دی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو وہ یہ چیز جو ہے یہ اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی تھی کہ مطلب ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی محبت میں یعنی کچھ بھی لوٹا سکتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، محبت کا یہ درجہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اس سے بھی کہیں آگے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر انسان علانیہ صدقہ کرے اور اس میں انسان کے اندر کوئی ریاکاری کی نیت نہ ہو تو بہرحال اس سے لوگوں کو بڑی ترغیب ملتی ہے۔ اور یہ بڑے سال پرانا واقعہ ہے، یہ تقریباً کوئی 14 سال پرانا واقعہ ہے، اور آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ایسے ہی ہے کہ وہ خاتون بھی ایسے ہی آنکھوں کے سامنے جنہوں نے اتار کے وہ چوڑیاں دے دی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، یعنی اگر تم صدقہ کرو گے چاہے علانیہ چاہے چھپا کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارا کیا معاملہ کرے گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں کیا گیا صدقہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو مٹا دے گا۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو پہنچا دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ اگر آپ ہدایت دے سکتے ہوتے تو آپ ابو طالب کو بھلا ہدایت نہ دیتے؟ تو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ ابو طالب کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کس درجے کی کہ آپ ان سے محبت کرتے تھے، آپ کے چچا تھے، انہوں نے آپ کو پالا تھا، لیکن وہ آخر تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کو بڑا سا ہائی لائٹ کر کے اپنے پاس لکھ لیں کہ جو کچھ ہم خرچ کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہونے والا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوئے کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ نہ واقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتا ہے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ فقر اور غربت کے باوجود لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا ان کی منت سماجت کرنا اور آہوزاری کرنا، تو اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کے آگے اس طرح ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ ہی ان سے چمٹ کر سوال کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا ایک مومن کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے، تو ایسے لوگوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے
کہ ایسے لوگوں کا خود خیال کیا جائے جو سفید پوش ہیں، جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو کچھ پھر انسان خرچ کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ضرور پائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم اپنے مالوں میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اگر آخرت میں خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہم صدقہ کر لیں. کل قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. صدقہ قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ دنیا میں جو ہے وہ انسان کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے. تو صدقے کے بہت